سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے کے تشریف لے آئیے پر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد دیگر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیات وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون علما بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء وصفي الأصفياء الذي بنوره استضاءت الأنوار واستنارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا أبي السبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين حجج الله على العباد الدائين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرس والآثام ورحمة الله وبركاته أما بعد وقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماوات والأرض وأعدت للذين آمنوا بالله ورسوله صلوات بر محمد مغفرت کا معنی یہ ہے کہ اصلاح کی جائے تاکہ مغفرت مل جائے. عرض کیا مغفرت کا مطلب ہے جتنی کمیاں کوتاہیاں خطائیں یہ ساری کی ساری ڈیلیٹ ہو جائیں اور انشاءاللہ اصلاح کے مرحلے میں ہم داخل ہو جائیں. اب یہ اصلاح کہاں کہاں ضروری ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ اصلاح جو ہے وہ یہ ریفارم، یہ مغفرت، یہ پاکیزگی کہہ لیں، یہ تزکیہ، نرچرنگ، کلیننگ، یہ دونوں طرح کی چیزیں ضروری ہیں. تزکیہ کے حوالے سے تو ہم نے پاک کرنا ہے اور اس میں جلدی کرنی ہے، اور یہ محرم بہت بڑی اپرچونٹی ہے. سید الشہداء نے اسی لیے آپ سب کو دعوت دی ہے. مولا حسین نے ہم سب کو اسی لیے دعوت دی ہے کہ یہ عمل جو ہے کہیں اور تو امید ہو نہ ہو، اس بارگاہ میں امید ہے کہ جلدی مدد ہوگی انشاءاللہ.
اور ہم تزکیہ کے مرحلے سے گزریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تزکیہ کہاں کہاں کرنا ہے؟ پہلا مرحلہ ہے کہ اپنی روح کا تزکیہ کرنا ہے۔ بہت ساری اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے یہ روح جو ہے وہ آلودہ ہو گئی ہے۔ روح یعنی آپ خود، ہم خود، یہ نہیں ہے کہ میں کچھ اور ہوں اور میری روح کچھ اور ہے، میں ہی ہوں در حقیقت۔ اس لیے کہ بدن میں تبدیلی ہوتی ہے، میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ بچہ ہو تو کہے گا میں، بڑا ہو گیا تو کہے گا میں، اس سے بڑا ہو گیا تو کہے گا میں۔ یہ میں ایک ہی ہے، لیکن باڈی جو ہے وہ تغیر پا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے میں تبدیل نہیں ہوتی، مادہ تبدیل ہوتا ہے، آپ کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ بہرحال تو روح کا تزکیہ ضروری ہے، عقل کا تزکیہ ضروری ہے۔ بعض کا تو یہ عقل ہم سمجھتے ہیں یہ عقل ہے، ہوتا کچھ اور ہے، تو اس عقل کا تزکیہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح بلیف سسٹم کا تزکیہ بہت ضروری ہے۔ سم ٹائمز ہم ایسے عقائد بنا لیتے ہیں جو ریکمینڈڈ نہیں ہیں، نہ قرآن نے بیان کیے ہیں نہ معصوم نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے عقائد کی تطہیر اور تزکیہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اور کیا چیز ضروری ہے؟ فیملی کے اندر بھی مسائل ہیں تو ان کی تطہیر بھی ضروری ہے۔ معاشرے کے اندر مشکلات ہیں، ان کی تطہیر بھی ضروری ہے۔ تو یہ تطہیر، تزکیہ، یہ ریفارم، ان تمام تر مرحلوں میں جہاں جہاں انسان کا تعلق ہے، انسان کہیں کہیں مربوط ہے، ان سب جگہ ریفارم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سب جگہ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے جو کچھ تم دیکھتے ہو بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تم نے خود محنت کر کے ان چیزوں کو حاصل کیا ہے۔ محنت مراد یہ ہے کہ باہر غلطیاں کوتاہیاں، اس کے سبب سے یہ سارے مسائل جو ہیں پیدا ہوئے۔ ایک صلوات فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر چکا ہوں اپنی اصلاح بھی ضروری ہے، اور اس کے علاوہ معاشرے کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنی اصلاح کریں اور معاشرے کا خیال نہ کریں۔ اگر معاشرے کا خیال حسین نہ کرتے تو آج اسلام نہ رہتا۔ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحِيرَةِ الضَّلَالَةِ، اللہ پروردگار کی راہ میں حسین نے خون دیا تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکالے، جہالت سے، حیرت الضلالہ، اور اس کے بعد ضلالت اور گمراہی کی حیرت، کنفیوژن آف گائیڈنس، اس سے نکالے حسین۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حسین کا ذکر ایسا ہے جیسا جیسا زمانہ گزر چلتا جا رہا ہے، اس ذکر میں کمی نہیں، اس ذکر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اس خون کی، اس ذکر کی عظمت، اور وہ ہستی جو کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ انا قتیل العبرات، خود فرمایا انا قتیل العبرات۔ آنسو رک جاتے ہیں، جتنا بھی کوئی عزیز ہو یہ آنسو نہیں بہتے، سال دو سال کے بعد یہ آنسو تھم جاتے ہیں، لیکن حسین اس دل کو، وہ دل قابل تعریف ہے جس میں زہرا کے بیٹے کی محبت موجود ہے۔ حب الحسین، حسین کی محبت جو ہے وہ کیا ہے؟ حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد الی یوم القیامہ، یہ ایسی آگ ہے جو بجھنے والی نہیں ہے۔ تو عزیزان، مولا حسین سے مدد کرتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کے اس حکم پہ عمل کرنا ہے، سابقوا الی مغفرۃ، مغفرت کی طرف بڑھنا ہے۔ اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، معاشرے کی اصلاح بھی کرنی ہے، فیملی کے اندر بھی اگر مسائل موجود ہیں ان سب کی اصلاح کرنی ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، ایک صلوات فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ 4 مواقع ایسے ہیں کہ خدا کی رحمت کے دروازے آسمان سے کھل جاتے ہیں۔ دروازے آسمان سے رحمت کے کھل جاتے ہیں 4 موقع پر۔ ایک عند المطر، جب بارش ہوتی ہے،
ہم لوگ بارش کی شکایت کرتے ہیں موسم کی، تو شکایت تو اس کی کرے جو آپ کے اختیار میں ہو، جو اختیار میں نہیں شکایت نہیں بلکہ اس کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ کوئی قطرہ بھی اپنی اجازت سے آسمان سے نیچے تو نہیں آتا، ہر قطرہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں آتا، اس لیے کہ سسٹم جس نے بنایا ہے بہرحال اس کو بہتر پتہ ہے بارش دینی ہے یا دھوپ دینی ہے، ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہے، شکایت نہیں کرنی۔ مومن شکایت نہیں کرتا، مومن کا کام شکایت کرنا نہیں ہے، مومن ہے نوکر، مومن ہے خادم، خادم کا معنی ہے خدمت کرنا۔ البتہ حسین ایسا مخدوم ہے، دنیا کے اندر مخدوم اور حسین جیسے مخدوم میں کیا فرق ہے؟ ایک صلوات فرمائیں گے؟ دنیا میں جتنے مخدوم ہیں جب تک خدمت گزار خدمت نہ کریں اس کو فائدہ نہیں ہوتا، یعنی خدمت گزار خدمت کریں گے تو اس کو فائدہ ہوگا، اس کی مخدومیت باقی رہے گی۔ حسین ایسا مخدوم ہے، تم خدمت کرو نہ کرو اس کے مخدوم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، تمہارا خدمت کرنا حسین کو فائدہ نہیں، پلٹ کے تمہیں فائدہ ہے۔ تو عند المطر پہلا جو ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں رحمت کے، لہٰذا جب بارش ہو رہی ہو تو دعا کی قبولیت کا باعث ہے، شکایت کا ذریعہ نہیں ہے۔ جب بارش ہو رہی ہو تو دعا کا ٹائم ہے، شکایت کا ٹائم نہیں کہ آج موسم بہت خراب ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اگلا فرمایا عند فتح باب الکعبہ، جب دروازہ خانہ خدا کھلتا ہے تو بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ کی رحمتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ ایک اور بھی ہے اگلا تیسرا پوائنٹ، وہ کہ النظر الولد الی والدیہ، جب کوئی بچہ اپنے باپ یا ماں کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے تو خدا کی رحمت کے دروازے آسمان پہ کھل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خدا چاہتا ہے، دین چاہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو، بانڈنگ ہو، خالی تعلق نہیں، بانڈنگ، ایسا تعلق کہ دونوں ایک دوسرے کے عاشق ہوں، جیسے حدیث قصہ میں ہے یا ولدی یا قرۃ عینی یا ثمرۃ فؤادی، یہ بانڈنگ۔ جب والدین کی طرف نگاہ کرتا ہے محبت بھری، چاہے والدین بوڑھے ہو گئے ہوں فرق نہیں پڑتا، والدین تو والدین ہیں، والدین کی طرف نگاہ کرنا، خداوند عالم کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں آسمان سے۔ اس کا مطلب ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے جس میں اللہ بھی راضی ہو، اہل بیت بھی راضی ہوں، خدا بھی راضی، رسول بھی راضی، حسین بھی راضی۔ صلوات بر محمد۔ اور چوتھا نقطہ عرض کر کے بات کو آگے لے جاؤں آپ کی خدمت میں، اور وہ کیا ہے؟ عند النکاح، جب نکاح ہوتا ہے تو خداوند عالم اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نکاح صرف ایک کلچرل ایونٹ نہیں ہے، اٹس مور دین دس، یہ نکاح کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے نکاح کے نتیجے میں رسول اللہ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا فرمائی۔ ما بنی بناء احب الی اللہ من التزویج، اللہ کو جو سب سے زیادہ خوبصورت سٹرکچر، سب سے جو خوبصورت عمارت دین اسلام کی ساری بلڈنگ کے اندر، دا موسٹ بیلوڈ اینڈ فیوریٹ اسٹرکچر ان دا آئیز آف اللہ سبحانہ و تعالی از دا میرج، شادی۔ یہ نہیں ہے کہ بس بچوں نے شادی کر لی اور کچھ فنکشن ہو گیا اور کھانا پینا کیا اور اس کے بعد چلے گئے اپنے اپنے گھر میں، نہیں، شادی ایک بہت بڑا، اسے ڈیوائن پلان، یہ خدا کا منصوبہ ہے، اور جب نکاح ہوتا ہے اس نکاح میں خدا کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ زندگی جو ہے وہ خالی وہ نہیں ہے جس کو ہم تصور کرتے ہیں، زندگی کے مراحل ہیں البتہ،
پہلا مرحلہ تو ہے وہی اس عالم کے اندر وہ موجودات جو ان آرگینک ہیں، ان اینیمیٹ سالڈ، جن کے اندر زندگی نہیں ہے. یہ دنیا والوں کا خیال ہے ان میں زندگی نہیں ہے. دین اس کی نفی کرتا ہے. ہاں کیسے؟ وہ آیا نا ابو جہل، ہاتھ میں کیا تھے؟ کنکر، پتھر تھے نا. کہا اگر آپ واقعاً سچے نبی ہو تو بتاؤ میرے ہاتھوں میں کیا ہے. مسکرا کے فرمایا میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتائے. یہ کہنا تھا کہ ان کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پیغمبر کا یہ معجزہ نہیں ہے کہ پتھروں نے کلمہ پڑھا، وہ تو پہلے ہی پڑھ رہے تھے. اس لیے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات میں ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے. میرے پیغمبر کا معجزہ یہ تھا کہ اس کے کان بند تھے، پیغمبر نے نبوت سے ان کانوں کو کھول دیا. جو میں سن رہا ہوں تو بھی سن لے. اس کی عقل و بصیرت پہ جو پردے تھے پیغمبر نے وہ اتار دیے. انبیاء اسی کام کے لیے آتے ہیں. جو پردے ہیں عقل پر، روح پر، وجود پر، ان پردوں کو اتار دیا جائے. اس کے اتارنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ولایت کا کلمہ پڑھ لو. جس کی ولایت کا کلمہ پڑھ لو گے، اگر علی کو اپنا اختیار دے دو گے، اپنا اختیار اپنے پاس نہیں رکھو گے، مولا کو دے دو گے. ولایت کا معنی یہ ہے کہ اب اختیار تیرا نہیں رہا، اب فیصلہ مولا کا ہوگا. جینا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، گزارنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، کلام کیا کرنا ہے، سننا کب ہے، جاگنا کب ہے، سننا کیا ہے، دیکھنا کیا ہے، کون چیز. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ ولایت کا. علی کہے گا دیکھو تو دیکھو، علی کہے گا رکو تو رک جاؤ. اس لیے کہ اب اختیار میرے پاس نہیں رہا، میرے مولا کے پاس چلا گیا. اور اگر ایک رات میں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو انسان حر بن سکتا ہے. کیوں؟ اختیار دے دیا مولا کو، مولا کو اختیار دے دیا. اب صاحب ولایت نے، یہ صاحب ولایت کا معجزہ ہے. میرے عقل میں، میرے وجود میں، میری روح میں، میری فکر میں، میرے باطن میں، میرے ظاہر میں، ہر چیز میں کون سا رنگ ہو جائے؟ مولا کا رنگ ہو، مولا کا رنگ. اور مولا کا رنگ کون سا رنگ ہے؟ اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا رنگ ہے، مولا کا رنگ. اس لیے کہ اصل ولایت اس کی ہے. لیکن ڈائریکٹ تو کوئی جا نہیں سکتا. موسیٰ جیسا نبی نہیں جا سکتا. میں اور آپ جا سکتا ہے کون؟ یا محمد جا سکتا ہے، جو یا محمد جا سکتے ہیں ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ مانگنے کے لیے، یا محمد جیسے جا سکتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں. تو زندگی کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ دین تو کہتا ہے یہ بھی زندہ ہیں، سنتے ہیں. ہاں یہ جمادات بھی سنتے ہیں. بہرحال سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ نہیں سنتے. اینی وے یہ وہ جانے اور ان کا کام جانے. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ جمادات کے بعد نباتات کا مرحلہ ہے جی، ویجیٹیٹیو لائف ہے. اس کے بعد اینیملز کی لائف ہے. تو مرحلہ وار یہ ترقی ہوتی جا رہی ہے. جمادات سے نباتات، نباتات سے حیوانات، حیوانات کے بعد جو ہے وہ انسان. انسان تک جب آپ آتے ہیں تو یہاں تک کلی طور پہ زندگی کی جو پراپرٹیز بیان کی گئی ہیں اس کی ڈیٹیل میں میں نے ابھی نہیں جانا. آپ کی خدمت میں فقط اشارہ سے گزروں گا. ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ. دانشمند حضرات یہ کہتے ہیں کہ زندگی کی پراپرٹیز جو ہیں وہ مثلا ایک پہلی پراپرٹی ہے آرگنائزیشن. ہر وجود میں ذرہ ذرہ کس طرح آرگنائز ہے، کس طرح اس کے اندر ڈسپلن موجود ہے.
تعریف ہے اس کی جس نے یہ پیدا کیا ہے، یہ آرگنائزیشن پیدا کی ہے۔ بہرحال سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہر زندہ وجود کے اندر جو ایک پراپرٹی ہے وہ ہے، کیا کہتے ہیں، آرگنائزیشن۔ دوسرا ہے میٹابولزم۔ وہ کیا ہے؟ انارمس نمبر آف انٹرلاکنگ کیمیکل ریئیکشنز۔ کیمیکل ریئیکشنز بہت سارے انسان کے وجود میں، جانوروں کے وجود میں، حشرات الارض کے وجود میں، نباتات کے وجود میں، سب کے وجود میں کیمیکل مسلسل ریئیکشنز ہو رہے ہیں۔ تو یہ دوسری پراپرٹی ہو گئی۔ لہذا اس میں آپ میں اور باقیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ زندگی کے اس مرحلے میں انسان ہوں، جانور ہوں، نباتات ہوں، سب برابر ہیں۔ تو یہ دونوں خصوصیات ہو گئیں۔ ایک اور اگلی خصوصیت ہے ہوموسٹیسس، انٹرنل اسٹیبلٹی کا ایک سسٹم جو ہے وہ جس نے بھی بنایا ہے یہ وجود اس کے اندر موجود ہے۔ یہ 3 خصوصیات ہو گئیں۔ اس کے بعد اگلی خصوصیت ہے گروتھ۔ ایک سیل سے کتنے سیل، کتنے ایٹم؟ 100 ٹریلین سیلز ہیں اور ہر سیل کے اندر 100 ٹریلین جو ہے وہ ایٹمز ہیں۔ تعریف نہیں کرتے اس کی جس نے اس کو بنایا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ تعریف اس کی ہے اور شکر بھی اسی کا ہے کہ اس نے اس کا اختیار مجھے نہیں دیا، میرے مولا کو دیا ہے۔ البتہ یہ مولا ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، جو مولا کی ولایت کو قبول کرے اس کے لیے مولا ہے۔ ہاں، جو مولا کو قبول ہی نہ کرے اس کے لیے، اگر ایک فانوس موجود ہے، ایک چراغ موجود ہے، آپ اس کو چراغ ہی نہ سمجھیں تو وہ چراغ روشنی دے گا؟ انشاءاللہ نہیں دے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سورہ محمد میں یہ بات ہے، میں اس کے ریفرنس سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَ لَهُمْ، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا، یہ مومنوں کا مولا ہوتا ہے۔ تو یہ خصوصیت گروتھ ہو گئی۔ اس کے بعد ریپروڈکشن۔ ریپروڈکشن یہ ہے کہ ایک وجود سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا۔ کیسا ہے وہ خالق جس نے 2 وجود سے کتنی زمین بھر دی ہے؟ ہاں، یعنی وہ چاہے تو کیا کر سکتا ہے۔ بہرحال، اور اگلی پراپرٹی یہ ہے، اگلی خصوصیت یہ ہے کہ ریسپونڈ کرتا ہے ہر وجود، گرمی سردی جیسی ہو، ہر وجود جو ہے اس کے مطابق ریسپونڈ کرتا ہے، ہر وجود جو بھی زندگی رکھتا ہے۔ اور اگلا جو نظریہ ہے، بہرحال اس پہ میں بحث نہیں کرنا چاہ رہا، وہ آپ خود دیکھیے گا اس پہ، وہ ہے ایولیوشن، کہ ایک مرحلے پہ جا کے انسان کیا تھا وہ کیا ہو گیا۔ یہ ہے زندگی کی وہ پراپرٹیز جو سائنسدانوں نے بیان کی ہیں۔ آیا اس کو زندگی کہتے ہیں؟ فار یور کائنڈ انفارمیشن، سوال، آیا یہ زندگی ہے؟ اگر یہی زندگی ہو تو انسان میں، حیوان میں، جانور میں، کیڑے مکوڑے میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہیومن لائف کا یہ جو حصہ ہے، یہ جو فیز ہے، اس بایولوجیکل لائف، ناٹ لائف۔ لائف کا اگلا مرحلہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے۔ اسی لیے کہتے ہیں خدا کی معرفت کا اصل بنیادی طور پر جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے مولا کو بھی پہچان لیا۔ تیرا وجود اتنا بے قیمت نہیں ہے کہ کیڑے مکوڑے اور جانور اور نباتات اور جمادات کے مقابلے میں تجھے کہا جائے، نہیں، تیرا وجود کچھ اور ہے، خالی بایولوجی نہیں ہے۔ اس سے آگے مرحلے میں تجھے زندگی دی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مرحلہ زندگی کا، انسانی زندگی کا وہ جو مرحلہ ہے اس کو کہتے ہیں ڈیوائن لائف۔ ڈیوائن لائف کیا ہے؟ آپ کا ایک بایولوجیکل وجود ہے، اس بایولوجیکل وجود کے اندر خدا نے ایمان رگو پے میں ڈال دیا ہے۔ اب یہ خالی وجود نہیں ہے، یہ مومن کا وجود ہے، اور یہ زندگی بھی مومن کی زندگی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
تو یہ فرما رہے ہیں یہ سارے مرحلے زندگی کے طے کرنے کے بعد یہ ہے ڈیوائن لائف، اور اس کے بعد بھی ایک لائف کا مرحلہ ہے. یہ نہیں ہے کہ مومن اچھا پہلا جو مرحلہ تھا بایولوجیکل لائف کا، اس کے لیے ظاہر ہے کھانا چاہیے، اس کے لیے شیلٹر چاہیے، اس کے لیے کپڑے چاہیے، اس کی یہ ضروریات ہیں، اس لیے کہ یہ وجود فزیکل ہے. فزکس کو، مادے کو بہرحال اس کی مادی ضروریات ہیں، لیکن جب مادہ کے ساتھ شامل ہو گیا کیا؟ ایمان شامل ہو گیا. لا الہ الا اللہ ان رگوں پے میں دوڑنے لگا، محمد رسول اللہ کا شعور ان رگوں پے میں آنے لگا، اس باطن کے اندر، اس وجود کے اندر، ان سوچوں کے اندر علی ولی اللہ کا نور دوڑنے لگا. اب یہ عام بایولوجیکل انسان نہیں ہے، ہاں اب یہ اگلے مرحلے میں چلا گیا ہے. بایولوجیکل ضروریات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلے مرحلے میں ایمان کے اس مرحلے پہ چلا گیا ہے کہ مولا کو بھی راضی کرے. نتیجتاً یہ زندگی ہوگی پرسکون. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ قلوب جو ہیں مطمئن ہوں گے کب؟ جب یاد پروردگار میں تم رہو گے. ورنہ آج تو دنیا کے اندر بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں، ڈیتھس ہو رہی ہیں، وہ انسان کے سائیکولوجیکل پرابلمز کی وجہ سے ہیں. مومن مشکلوں بھی مسکراتا ہے، اس لیے کہ جو آیا ہے اس کی طرف میں پروردگار مشکل آئی ہے، اس مشکل پہ بھی راضی ہوں. اس سے بڑا سبق کیا ہوگا؟ خدا کی قسم اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہے تو وہ کربلا میں فاطمہ کی، علی کی اس بیٹی کے اس جملے کو دیکھے کہ حسین کے لاشے کے قریب کھڑے ہو کے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان قلیل. جو یہ کہے کہ ما رأیت عنہ جمیلہ، ہم نے اللہ کے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، اس کو کہتے ہیں علی کی بیٹی. اشارہ سے گزرا ہوں. لہذا یہ انسان اس وقت انسان ہے، انسانیت کے مرحلے میں داخل ہوا جب خیال پاک ہو، جب تصور پاک ہو، جب اندر خون دوڑنے والا کسی کی یاد میں رہے. جب کسی کی یاد میں رہے گا تو مطمئن رہے گا. آپ نے دیکھا ہمارے مجتہدین ماشاءاللہ عمر کتنی ہوتی ہے، 90 سال تک، اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی انہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس وجود کا کنیکشن کہیں اور ہو گیا ہے. جب وہاں ہو جائے تو پھر فرق نہیں پڑتا، مشکلیں جتنی بھی آئیں آسان ہو جاتی ہیں. مشکلیں اس لیے ہیں کہ ان کو کشا کیا جائے. مشکلیں اس وقت کشا ہوتی ہیں جب مشکل کشا کا دامن تھام لیا جائے. دیکھیں یہ کائنات کو مردہ کائنات نہیں ہے. فار یور کائنڈ انفارمیشن، مردہ ہے؟ مردہ تو نہیں ہے نا، یہ کائنات زندہ ہے. اللہ نے زندہ کائنات بنائی ہے. سرکل چل رہا ہے ایک مسلسل، اس کا فیض جاری ہے، اور اس کا فیض بھی اسباب کے ساتھ ہے. انسان اپنی معرفت کے لیے کہتے ہیں انسان کو 4 کنیکشن مینٹین کرنے چاہیے. 4 کنیکشن ہر انسان اس کو بیلنس قائم کرنا چاہیے ان 4 کنیکشن. پہلا کنیکشن خود سے، تیرا وجود ہے، تو کیا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف، اپنی قیمت دیکھی ہے تم نے؟ تمہاری پہچان تمہارے رب کی پہچان ہے. اللہ اکبر. یعنی کائنات میں اگر تمہیں کچھ نہ سمجھ آتا ہو تو اپنے آپ کو سمجھ لو، پروردگار سمجھ میں آ جائے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اور کسی عام انسان نے نہیں کہی، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے کہی ہے. جو کون ہے؟ پیغمبر کی زیارت میں ایک جملہ آپ پڑھتے ہیں، السلام علیک یا معدن الوحی والتنزیل. عجیب ہے یہ جملہ، معدن الوحی، the mine of revelation، mine of revelation، جو وحی کی کان ہے.
اس کا مطلب ہے وہی نازل نہیں ہوئی، وہی تھی اور ایک سبق آ کے سناتا تھا. گویا پروردگار جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا تھا وحی کے نزول کے حوالے سے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اس وحی کو جانتے نہیں تھے. کوئی حرج نہیں ہے کوئی شاگرد آ کے اپنے استاد کو سبق سناتا ہو. معدن الوحی والتنزیل. اہل بیت بھی اسی طرح ہیں، وارث وحی والتنزیل. ٹھیک، یہ کائنات زندہ ہے عزیزان، مردہ نہیں ہے. جب یہ کائنات زندہ ہے تو پروردگار کا جو فیض آ رہا ہے ڈائریکٹ تو نہیں آ رہا. اگر ڈائریکٹ آ جائے تو پھر وہی ہو، کچھ اور نہ ہو. اگر وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے تو پھر وہی ظاہر ہو، کوئی اور ظاہر نہیں ہو سکتا. اپنے فیض کو جاری کر رہا ہے مختلف وسیلوں کے ساتھ. روشنی آ رہی ہے سورج جیسے وسیلے کے ساتھ، اور باقی بھی اسی طرح ساری کائنات جو ہے وہ وسیلوں کے ساتھ ہے. اسی طرح کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. الیہ، اللہ نہیں، الیہ، فرق ہے دونوں میں. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ، یہ الیہ کیا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. کس کو واسطہ قرار دیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کریم میں 332 بار آیا ہے قل. ایک سوال تو یہ ہے، پروردگار قرآن تو نازل ہو گیا، جب مصطفیٰ تھے تو تیرا خطاب تھا، ہاں پیغمبر تھے تو اللہ نے کہا نا قل هو اللہ احد. ہاں یہ قل بار بار جو آیا ہے پروردگار نے جو نازل فرمایا ہے، یا اللہ پروردگار اب قل کی کیا ضرورت ہے؟ ہونا چاہیے تھا هو اللہ احد اللہ الصمد. ہاں یہ لفظ قل کیا ہے؟ تو گویا میسج یہ ہے ادھر سے جو مجھے سمجھ میں آیا. کہا یہ خبردار آئندہ یہ اعتراض نہ کرنا، جب تک قرآن رہے گا محمد کا ریفرنس موجود رہنا چاہیے. قل محمد کی ذات واسطہ ہے. کس کا واسطہ ہے؟ ہو کا معنی ہے وہ کا معنی کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ نتھنگ. وہ کا معنی ہے اس کی ذات ایبسولوٹ ہیڈن، ایبسولوٹ ہیڈن، نہ ظاہر ہوا ہے نہ ظاہر ہوگا. اگر ظاہر ہو گیا تو وہی ہوگا، کچھ اور نہیں ہوگا. پھر اور کوئی ظاہر نہیں ہوگا. جب وہ ظاہر ہو گیا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، ظاہر نہیں ہوگا. وہ تو نہ ظاہر ہوا ہے نہ ظاہر ہوگا. وہ جو کہ ہو ہے اس کی حقیقت کیا ہے بتانے کے لیے محمد کو ذریعہ قرار دیا ہے. محمد تم بتاؤ ہو، اس کی حقیقت جو کوئی نہیں جانتا وہ کیا ہے؟ اللہ الصمد لم یلد. محمد والے محمد بلندتر صلوات. ایک بار پھر صلوات فرمائیں گے انشاءاللہ. تو فیض نازل ہونے کے مختلف وسائل ہیں. یہ دیکھیں یہ کائنات ایسی تھوڑی ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کے اصول پہ چل رہی ہے نا. اس کائنات کے اندر امپریشنز ہیں، اس کائنات کے اندر ریئیکشنز ہیں، اس کائنات کے اندر کازز ہیں، ایفیکٹس ہیں. اس کے بغیر تو کائنات نہیں ہے. یہ تو بالآخر یہ عقل دیکھ ہی رہی ہے. کائنات اصولوں پہ چل رہی ہے. یہ کائنات بے اصول نہیں ہے اور زندہ ہے. یہ کائنات کے اندر تغیر یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ہے طاقت جو اس کائنات کے اندر اس تغیر کو اور اس قدر ڈسپلن کے ساتھ یہ تغیر ہے، اس قدر ڈسپلن کے ساتھ ہے. آپ اپنی تاریخوں کو جتنا بھی بدلتے جائیں، کائنات میں 1000 سال پہلے بھی یہی معاملہ تھا، آئندہ بھی یہی معاملہ ہے. اسی لیے شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، یہ جو تھیوری ہے اس کی کیپٹلزم کی، سوشلزم کی، بہرحال دونوں بنیادی طور پہ عالم مادہ کی تھیوریاں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں مادہ ہی اصل ہے،
مادہ ہی اصل حقیقت ہے. وہ فرماتے ہیں مادہ ہوتا ہے متغیر، مادہ ہوتا ہے چینج، جو چینج ہو وہ آہستہ آہستہ فنا ہوتا ہے، اور جو چیز فنا نہیں ہوتی وہ مادہ نہیں ہے، روح ہے، حقیقت ہے. حقیقتیں کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. 2000 سال پہلے بھی ماں باپ کی محبت حقیقت تھی، انسانوں کے ساتھ تعلق حقیقت تھا. یہ محبتیں حقیقت تھی، ہیں، رہیں گی، قیامت تک رہیں گی. اسی لیے حسین کا ذکر زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، اس لیے کہ ذکر حسین مادہ نہیں ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. ریالٹیز نیور بی چینجڈ. حقائق تو چینج نہیں ہوتے، ہاں ترقی ہوتی ہے. تو اس کائنات کے اندر جو اللہ کا فیض جاری ہے اس کے وسیلے ہیں. وہ وسیلہ کیا ہے؟ مثلا لوح. وہ وسیلہ کیا ہے؟ قلم. وہ وسیلہ کیا ہے؟ ارواح. وہ وسیلے کیا ہیں؟ فرشتے. وہ وسیلے فرض کرو میں نے سورج کی مثال دی، یہ سارے وسیلے ہیں. اللہ فرماتا ہے الیہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. وہ جس کی حقیقت ہو ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، ہو تک پہنچنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے نمبر 1 وسیلہ بناؤ نہیں، تلاش کرو. اس کا مطلب ہے ہم نے بنا دیا ہے، تم نے تلاش کرنا ہے. اور یہ جتنا پاک ہوگا اس کو تلاش کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اور یہ عام وسیلہ نہیں چاہیے، وہ وسیلہ چاہیے جو ہو تک لے جائے. پس وہی ہوگا جو ہو تک یا پہنچا ہو یا تمہیں پہنچا سکتا ہو. تو مجھے کہنے دیجئے، پیغمبر کی ایک حدیث میں دوبارہ تکرار کروں گا آج آپ کی خدمت میں، کہ شب معراج کے واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے 12 نور چمکتے ہوئے دیکھے عرش الہی پر. یعنی ہم کلام تھا پروردگار اپنے حبیب سے، محمد کلام کر رہے تھے اللہ سے، یعنی آخری منزل ہے، وہ آگے پیچھے والی بات نہیں ہے، آخری منزل ہے. پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا روایت کے مطابق، پروردگار یہ انوار طیبہ کیا ہیں؟ اللہ نے تعارف کروایا. ظاہر ہے کہ اس مرحلے پہ اللہ ہی کرا سکتا تھا، جبرائیل تو آگے جا ہی نہیں سکتے تھے، یا جبرائیل ہو تک نہیں پہنچ سکتے. اگر ایک مرحلے پہ جا کے آگے جائیں تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ پر سڑ جائیں گے، میں بھسم ہو جاؤں گا، جل جاؤں گا. اس کا مطلب ہے جبرائیل کی بھی پرواز ایک مرحلے تک ہے، آگے مرحلے میں نہیں ہے. 600 پروں کے ساتھ، یہ 600 پر وہ عام پر نہیں عالم مادہ کے، یہ پر ہیں ملٹیپل انرجیز اور ملٹیپل لائٹ والے پر ہیں. جبرائیل جو ایک لحظے میں یہاں پہ ہے، ایک لحظے میں وہاں پہ ہے، وہ جبرائیل بھی ایک مقام پہ آگے جا نہیں سکتا. یہ جبرائیل کا بڑا ہے، یہ جبرائیل سے کوئی عظیم تر ہے جو اگلے مرحلے میں وہاں تک گیا جہاں خدا کے نور کی اصل حقیقت موجود. ماشاءاللہ بہت اچھے، آپ کی سماعتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو وہاں تک گئے، وہاں جا کے سوال کیا پروردگار ان انوار طیبہ کا تعارف. جانتے تو تھے، آپ تک بات پہنچانا تھی. آواز قدرت آئی، پہلا تمہارا وسیع علی ابن ابی طالب.
سب کا تعارف کروا دیا. عزیزان گرامی، اللہم اخرجنا من الظلمات الی النور، پروردگار ہمیں ظلمتوں سے نور کی طرف نکال دے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے. اور کس کا ولی ہے؟ مومنوں کا. اس لیے کہ مومن نے اپنا اختیار اپنے اللہ کو دے دیا ہے. اللہ ولی ہے، اللہ نبی نہیں ہے. یہ عہد و عہدہ ایسا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے، اور یہ اللہ جو ہے اپنا تعارف کروا رہا ہے، اللہ ولی ہے. ولی کا کام کیا ہوتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اہل ایمان کو ظلمتوں میں نہیں رہنے دیتا، نور کی طرف لے جاتا ہے. روایت سناتا ہوں آپ کی خدمت میں، ظلمتوں کے 70,000 حجابات ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد نور کے حجابات ہیں، 70,000 حجابات ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ ولی ہے. اگر ان سارے حجابات میں سے اگر کوئی مومن نکلنا چاہتا ہے تو یہ اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ ولی ہے. وہ ان ظلمتوں سے نور سے آخری منزل نور تک لے جا سکتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، نور تک لے جا سکتا ہے. پروردگار تو اس سے ڈائریکٹ تو رابطہ مجھ سے ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اب اللہ نے یہ ولایت، اب اللہ نے پروردگار نے نام نہیں بتائے، ولی کا فنکشن بتا دیا، ولی کا عمل بتا دیا. ولی وہ ہوگا جو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے. کون سی منزل؟ نور کی آخری منزل ہے نور. اور جب وہاں پہنچے گا تو پیغمبر نے فرمایا میں نے دائیں جانب لکھا ہوا دیکھا ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ ہے نجات. جو تمہارا ہاتھ پکڑ کے لے جا سکتا ہو، اور جو کہے مجھے تو نہیں آتا کچھ، ٹھیک ہے، تو وہ تو ولی نہیں ہو سکتا نا. ولی وہ ہوگا جو تمہیں لے جا سکتا ہو. کہاں تک؟ عالم نور تک لے جا سکتا ہو. اور نور کی منزلیں بھی ایک آدھ نہیں ہیں. جس نے ساری کائنات کا سفر کیا ہو وہی لے جا سکتا ہے. نیویگیشن نے مسئلہ حل کر دیا. یہ نیویگیشن نے صلوات بر محمد و آل محمد. یہ جو فرمایا نا میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں پہ کو بہتر جانتا ہوں، تو اگر پہلے آسمان پہ آپ نے جانا ہو تو کون سا نیویگیشن چاہیے؟ ہاں، بلکہ یہ فرمایا کہ میں تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک ساری خبریں رکھتا ہوں. اس کا مطلب ہے کائنات کے چپے چپے کی جو خبر کیا دعویٰ کر رہا ہے. پس شب معراج مصطفیٰ نہیں تھے، مصطفیٰ کے ساتھ باقی مصطفیٰ بھی شب معراج تھے. مصطفیٰ کے علم کا وارث وہی ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ کی معراج کی ساری راہوں کو جانتا ہو. جو گیا ہی نہیں وہ راہوں کو کیا جانے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. بس عزیزو، میں آج کی گفتگو کو مختصر کرتا ہوں. جناب حبیب ابن مظاہر، ان کے ریفرنس سے بات آگے بڑھاؤں گا. بہت عظیم القدر، بہت عظیم المرتبت شخصیت. واقعات کربلا میں لکھا ہے 2 شخصیات ایسی ہیں جن کے لیے مقاتل نے ایک جملہ لکھا ہے. حسین کے صبر میں کہیں پریشانی نہیں ہوئی. حسین نے صبر کا امتحان بڑی عظمت کے ساتھ دیا ہے. 2 جگہیں ایسی آئی ہیں کہ تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے، بان الانکسار
علی وجہ الحسین. حسین نے یہ مرحلہ دیکھ کے حسین ٹوٹ گئے. ایک جب حبیب کو دیکھا آخری مرحلے پہ، اور ایک وہ جو زور کمر تھا، وانکسر ظہری. حبیب نے شب عاشور اپنے مولا سے ایک سوال کیا، مولا یہ فرمائیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے آپ کہاں تھے؟ اللہ اکبر. یہ ہے وہ صاحب معرفت. مولا اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کہاں پہ تھے؟ فرمایا حبیب کننا انوارن، ہم عالم نور میں تھے. عزیزو، حسین منبع نور ہے. اس ذکر سے ہم نے اس نور سے اپنی زندگی کو نورانی کرنا ہے. بس بات آگے بڑھاؤں گا آپ کی خدمت میں. کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کا عشق تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی. ایک یعقوب کا عشق یوسف سے، کتنا عرصہ یعقوب روئے. دوسرا رسول اللہ کا عشق اپنی بیٹی فاطمہ سے. فرمایا جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اور تیسرے عشق کی مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں، وہ ہے حسین کا زینب سے اور زینب کا حسین سے. عزادارو، کربلا میں صورتحال یہ تھی کہ مائیں یہ دعا نہیں کر رہی تھیں پروردگار میرا بچہ بچ جائے. دعائیں کر رہی تھیں پروردگارہ میرے بچے کو حسین مرنے کے لیے قبول کر لے. یہ دعائیں کر رہی تھی مائیں، اور حسین انتخاب کر رہے تھے. عاشور کی رات آئی ڈھلی تو فاطمہ زہرا کی یہ بیٹی زینب نے اپنے بچوں کو، اون کو اور محمد کو اپنے پاس بٹھایا، تیار کیا، ذہن تیار کیے. بچوں تمہیں معلوم ہے نا تم کس کے پوتے ہو؟ اے تمہاری نسبت کس سے ہے؟ تمہاری نسبت جعفر طیار سے ہے، امیر المومنین سے ہے. بیٹا کل کو قربانی ایسی دینا کہ میرا بھائی پریشان نہ ہو. دعائیں دے میرے بچوں، کل جہاد پوری طرح کرنا. بچے تیار ہوئے. عزادارو، اگلے دن روزے عاشور. اب عاشور کے دن کیا ہوا؟ بی بی زینب نے دونوں بچوں کو لیا، حسین کی بارگاہ میں گئے، کہا بھیا میرے ان بچوں کو مرنے کی اجازت دو. سنو گے مقاتل کے جملے. حسین نے جیسے ہی بہن کو آتے ہوئے دیکھا نا تو اپنا رخ موڑ لیا. گویا 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 حسین اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے. ارے زینب کیسے اجازت دے دوں تیرے جگر پارے. بہرحال اجازت ملی. میں مختصر کروں گا مضمون کو. اجازت ملی، بچوں نے داد شجاعت دیے. بلاخر بچے شہید ہوئے. گنجے شہیدان کی طرف لاشیں بڑھتے ہوئے آئے. اب ادھر جب خیموں میں آواز گئی، عباس نے جا کے آواز دی، اونو محمد کے لاشیں آ گئے. ابھی تک ترتیب یہ تھی ہر لاشا آتا تھا ماں روتی تھی. قاسم کا لاشا آیا، ماں نے بہت گریہ کیا. علی اکبر کا لاشا آیا، سب نے گریہ کیا. ارے مائیں پرسہ لے بھی رہی تھی، پرسہ دے بھی رہی تھی. اگر زینب اپنے بچوں کے آئے ہوئے لاشے پہ اگر گریہ کرتی تو مجھے بتاؤ علی اصغر کی ماں کو تسلیاں کون دیتا؟ ارے بیویوں کو دلاسے کون دیتا؟ اپنے بھائی حسین کا حوصلہ کون بڑھاتا؟ سنو گے عزادارو، جب آئی نا خبر
اور عباس نے آ کے کہا جب اطلاع دی اونو محمد کے لاشے آئے ہیں، زینب نے رونے کی بجائے مصلی عبادت بچھایا. سجدت امہما شاکرتن لشہادتہما. پروردگارا تیرا شکر ہے، پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچوں کی قربانی قبول کی. عزادارو بس منظر آگے بڑھتا ہے، منظر آگے بڑھتا ہے. ایک تاریخ نے مرحلہ لکھا، جب زندان شام سے رہائی کا وقت ہوا، سر سارے واپس ملے، ہر سر کے پاس کوئی رو رہا تھا. ارے 2 سر ایسے تھے جن کے پاس کوئی بیوی رونے والی نہ تھی. کسی نے پوچھا آیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ آیا ان بچوں کی ماں نہیں ہے؟ جواب ملا نہیں. ماں کو دیکھنا چاہتی ہو؟ وہ اپنے بھائی حسین کے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس مضمون مختصر کر دیا میں نے. اب زینب جب قافلہ پہنچے نا مدینے میں، اب زینب کی رسالت ختم ہو گئی. اب زینب قافلے کو لے کر مدینے میں پہنچ گئی. بلاخر ماں تھی نا، بلاخر ممتا تھی نا. کون سی ماں ہے جو اپنے بچوں سے محبت نہ کرتی ہو؟ عزادارو مقاتل نے لکھا، علماء نے بیان کیا، جب بی بی گئی نا اپنے گھر میں گئی، کہیں بچوں کا سجادہ نظر آیا، کہیں بچوں کے اور چیزیں نظر آئی. اب زینب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. ارے عبداللہ تیرے بچوں نے بڑا جہاد کیا. ارے عبداللہ آپ کے بچوں نے جانے اللہ یا حسین. حسین یا حسین.